بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ہماری سورہ بقرہ فرسٹ ایئر کی پہلی سورہ ہے۔ یہ ہمارا سورہ بقرہ کا پہلا لیکچر ہے جس میں ہم سورہ بقرہ کا تعارف، اس کی فضیلت، وجہ تسمیہ اور اس کی فضیلت اور آیت الکرسی کی فضیلت پر بات کریں گے۔ سورہ بقرہ قرآن مجید فرقان حمید کی ترتیب کے اعتبار سے دوسری اور سب سے لمبی سورہ ہے۔ اس میں کل آیات 286، رکوع 40 ہیں۔ سورہ بقرہ کا آغاز حروف مقطعات سے ہوتا ہے اور حروف مقطعات جیسے الف لام میم، یاسین، قاف ہا یا عین صاد ہا میم، الف لام را وغیرہ، تو جن صورتوں کی ابتدا ان سے ہو انہیں حروف مقطعات والی صورتیں کہا جاتا ہے۔ سورہ بقرہ کو بقرہ اس لیے کہا کہ اس کی آیت نمبر 67 سے 73 تک ایک گائے کا واقعہ مذکور ہے جس سے بنی اسرائیل کو ذبح کرنے کا حکم دیا۔ اس کے سبب سے سورہ کو سورہ بقرہ کا نام دیا کیونکہ بقرہ عربی میں گائے کو کہتے ہیں۔ اس واقعے میں بہت ساری حکمتیں ہیں اور اس میں ایک دلیل یہ بھی ہے کہ اللہ انسان کو مر جانے کے بعد دوبارہ زندہ کرنے پر مکمل قدرت رکھتا ہے۔ اس میں نہایت سبق آموز واقعہ بھی ہے کہ بنی اسرائیل کی ایمانی اور اخلاقی پستی کا پتہ چلتا ہے۔ پس منظر ایک تو یہ بھی ہے کہ نبی رحمت جب ہجرت فرما کر یہاں آئے تو یہاں پر یہود کے قبائل آباد تھے۔ یہود کے جس طرح معاملات تھے وہ ابتداً توحید، رسالت، وحی اور آخرت اور ملائکہ کے تو قائل تھے، ظاہر سی بات ہے انبیاء پر ان کا بھی ایمان تھا، اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے قبل حضرت موسیٰ تک تو وہ ایمان رکھتے تھے اور ان کا یہی نظریہ تھا کہ سارے نبی جو ہیں وہ ہم ہی میں آئیں گے۔ لیکن چونکہ تورات و زبور میں اس کی مثالیں موجود تھیں، اب بوجہ حسد وہ حضور کا انکار کرتے تھے۔ اب انہوں نے جس طرح قرآن مجید فرقان حمید سے منہ موڑا، جو بھی معاملات تھے جس طرح اس میں جو ہے وہ اپنی من گھڑت تبدیلیاں کر لی تھی تورات کی تعلیمات میں، پھر حضرت عیسیٰ کے قتل کے پیچھے معاذ اللہ ان کا منصوبہ، تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تو ان کی دعوت حق دی۔ ابتداً اگر سورہ بقرہ کے چند رکوع دیکھا جائے تو جس میں جو ہے وہ ان لوگوں کو دعوت دی گئی، پھر ایسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پہنچے، اصل دین کی طرف انہیں بلایا۔ سورہ بقرہ کے ابتدائی 15-16 رکوع اس دعوت پر مشتمل ہیں۔ اس میں یہود کی تاریخ، ان کی اخلاقی مذہبی حالت پر تنقید کی گئی، ان کے بگڑے ہوئے مذہب و اخلاق کی نمایاں خصوصیات کے مقابلے میں حقیقی دین کے اصول پہلو بہ پہلو بیان کیے گئے۔ مکہ مکرمہ میں صرف اصول دین کی تبلیغ، دین کو قبول کرنے والوں کی اخلاقی تربیت تک محدود تھا۔ پھر ایسے ہی اس سورہ کے آخری 23 رکوع زیادہ تر انہی ہدایات پر مشتمل ہیں۔ پھر ایسے ہی ابھی ابتدا ہی تھی، منافقین کا بھی ظہور ہوا۔ ابتداً تو صرف اشاروں سے بات ہوئی، پھر انہیں سمجھایا گیا۔ اگر ہم اس کی فضائل و خصوصیات پہ بات کریں تو سورہ بقرہ کی فضیلت پر نبی رحمت کا واضح فرمان بھی ہے۔ صحابہ اکرام کے زمانے میں جو شخص بقرہ و آل عمران کا عالم ہوتا اسے بہت زیادہ عظیم اور لائق کیا جاتا۔ حضرت عمر فاروق ایک عظیم جلیل القدر صحابی، اس سورہ کو مکمل طور پر سیکھنے میں 12 سال لگے۔ آپ کے صاحبزادے عبداللہ ابن عمر نے 8 سال میں اس کے تمام مضامین کو سیکھا۔ حضور کی کثرت سے احادیث موجود ہیں، فرمایا اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، بے شک شیطان اس گھر میں داخل نہیں ہوتا جس میں سورہ بقرہ کی تلاوت کی جاتی ہے۔ ہر چیز کی چوٹی ہے، قرآن کی چوٹی سورہ بقرہ ہے۔ سورہ بقرہ پڑھا کرو، اس کے پڑھنے میں برکت، چھوڑنے میں حسرت اور بد نصیبی ہے۔ اہل باطل لوگوں کا اس پہ بس نہیں چلتا، کوئی یعنی اثر نہیں ہوتا۔ سورہ بقرہ قرآن کی 7 طویل صورتوں میں سے بڑی صورت ہے جن کے متعلق اصحاب الطوال بھی کہا گیا، اور حضور نے ارشاد فرمایا جس نے 7 طویل صورتوں کو حاصل کر لیا وہ بہت بڑا عالم بن گیا۔ جو شخص بھی سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات رات کو سونے سے پہلے پڑھے گا، سرکار فرماتے ہیں یہ اس کے لیے کافی ہے۔ سورہ بقرہ اس میں ایک آیت ہے جسے آیت الکرسی کہتے ہیں، 255 نمبر آیت، اس کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ حضور نے ارشاد فرمایا جو شخص ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھتا ہے اسے جنت میں جانے سے صرف موت ہی روکے رکھتی ہے۔ اور حضور نے ارشاد فرمایا جب تم اپنے بستر پہ جانے لگو تو آیت الکرسی پڑھا کرو، صبح تک اللہ کی طرف سے تمہارے لیے ایک محافظ مقرر رہے گا، شیطان تمہارے قریب بھی نہیں آ سکے گا۔ تو یہ اس سورہ کی چند باتیں ہیں جو ابھی ہم نے اس کے پہلے لیکچر میں دیکھی۔